السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود بات چل رہی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسمانی ولادت یعنی آپ کے جمال کی، اور بات چل رہی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت روحانی یعنی آپ کے کمال کی۔ جس طرح میرے نبی میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال بے مثال ہے، اسی طرح کمال بھی بے مثال ہے۔ پھر جمال میں اور کمال میں ایک بہت بڑا فرق عرض کیا تھا کہ ہم جمال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح اللہ نے آپ کو حسین بنایا، جس طرح آپ کو خوبصورت بنایا، جیسے لاڈ سے بنایا، اور جس طرح آپ سے محبت اور عشق فرمایا، کائنات میں کسی اور کے ساتھ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ کائنات میں کسی اور کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر اتباع بھی نہیں ہو سکتی، آپ کی اس میں ہم فرما برداری بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، فرما برداری کے لیے اور وہ نمونہ جس پر عمل ہو سکے وہ میرے نبی علیہ السلام کا کمال ہے کہ جو نبوت کے بعد آپ علیہ السلام حیات طیبہ مبارک زندگی لے کر آئے، وہ کمال والی زندگی ہے۔ اس زندگی میں اتباع ہو سکتا ہے، اس زندگی کی ہم نقل اتار سکتے ہیں، اس زندگی کی ہم فرما برداری کر سکتے ہیں، اور اللہ کا وعدہ جمال میں اتباع کی بنیاد پر جنت کا نہیں ہے، بلکہ کمال میں اتباع کی بنیاد پر جنت کا وعدہ ہے۔ تو لہٰذا کمال والی زندگی اصل ہے، بنیاد ہے۔ جمال والی زندگی بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ تو ہماری عزت ہے، یہ ہماری عظمت ہے، یہ تو ہماری شان بلند ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا کہ جس جیسا جمال کائنات میں کسی کو مل ہی نہیں سکا، کہ جمال میں اعلیٰ، جمال میں بے مثل، جمال میں بے مثال ایسا نبی، یہ تو ہماری شان ہے۔ جیسے مثال دینے لگا ہوں، میرے نبی تو مثال سے پاک ہیں، ان جیسا کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا۔
ہمارے ہاں ہمارا ایک بیٹا بڑا خوبصورت ہو تو گلی محلے میں چرچے ہوتے ہیں کہ یار اس کا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، اس کا بھائی بڑا حسین ہے، اس کا بھتیجا بڑا خوبصورت ہے، اس کا بھانجا بڑا حسین ہے، تو ہم دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں، چلو یار اس کے حسن کی تعریف تو کر رہے ہیں، اس کے حسن کی وجہ سے ہمیں تو عزت مل رہی ہے۔ تو کائنات میں اور کائنات کے بننے سے پہلے، پھر کائنات بننے کے بعد آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور جس نبی پر جو کتاب، جو صحیفہ، جو وحی اتری ہے، ہر کتاب میں، ہر صحیفے میں، ہر وحی میں میرے نبی علیہ السلام کا جمال بیان کیا گیا ہے۔ تو اس پہ تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا حسین نبی عطا فرمائے کہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسے قول البدی کی عجیب روایت کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اماں آمینہ بھی کھڑی ہیں، ایمن بھی کھڑی ہیں، شفا بھی کھڑی ہیں، عبد المطلب بھی ہیں اور حلیمہ بھی ہیں۔ تو یہ چاروں آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ اماں آمینہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ شفا اور ایمن بول پڑی، آمینہ یہ تو تیرا بچہ ہے جو تیرے گھر میں تیری گود میں آیا، ہم نے تو پورے مکہ کی، ہم دائیاں ہیں، پورے مکہ کے بچے ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہوئے، ہم نے پورے مکہ میں اس جیسا حسین نہیں دیکھا۔ عبد المطلب حلیمہ بول پڑی، حلیمہ کہ تم تو صرف ایک مکہ شہر کی بات کر رہی ہو، میں تو بستی بستی، میرا کام ہی ہے بچوں کو جا کے لینا اور دودھ پلانا اور دائی والا عمل کرنا، دائی والا منصب سنبھالنا، میں نے دائیں بائیں بستیوں میں اس جیسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب بول پڑے، فرمایا تم تو صرف ایک شہر ایک بستی کی بات کر رہی ہو، میں تو ملک پھیرا ہوں، ملک پھیرا ہوں، شہر قریہ پھیرا ہوں، میں نے اس جیسا حسین بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام اتر آئے، جبرائیل نے کہا اے آمینہ، اے شفا، اے ایمن، اے عبد المطلب، میں تو آدم کی الف سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تک ہر نبی کو دیکھا اور ہر نبی کے ہر امتی کو دیکھا، مجھے اس جیسا حسین نظر نہیں آیا۔ آواز آئی، فرمایا اے آمینہ، اے ایمن، اے شفا، اے عبد المطلب اور اے جبریل، جب میں نے اس جیسا حسین پیدا کیا ہی نہیں ہے تو تم دیکھو گے کہاں سے، تمہیں نظر کہاں سے آئے گا؟ تو ہمیں اپنے نبی کے جمال پر بھی فخر ہونا چاہیے، لیکن میں جو اصل عرض کرنے لگا ہوں اور کر رہا ہوں کہ بھئی اتباع کے قابل جمال نہیں ہے، اتباع کے قابل میرے نبی کا کمال ہے۔ کمال والی زندگی میں ہم اپنے حبیب علیہ السلام کی اتباع کر سکتے ہیں، اور ہاں جو میرے نبی کی کمال والی زندگی پہ آ گیا، رب ذوالجلال کی قسم، وہ اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں بھی حسین ترین ہو گیا، خوبصورت ترین ہو گیا اور جمال والا ہو گیا کہ جس کی زندگی میں نبی کی زندگی پھوٹے اور نبی کی زندگی چھلکے، وہ بھی اللہ اس کے رسول کو محبوب ہو جاتا ہے۔ ظاہراً رنگ کالا ہو، ظاہراً موٹے موٹے ہونٹ ہوں، ظاہراً بال بھنگرے آلے ہوں، ظاہراً جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو، ظاہراً خاندان حسب نسب نہ ہو، لیکن اللہ کی قسم کہ وہ جب نبی کی کمال والی زندگی پہ آتا ہے، اللہ اتنا حسین، اتنا جمیل اور اتنے کمال والا کر دیتا ہے کہ چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ اللہ جنت میں سنواتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ، تو نبی کا کمال اصل ہے۔ بات چل رہی تھی نبی علیہ السلام کے جمال کی، بات پہنچی تھی حضور کی پیدائش تک۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں تشریف لے آئے، عبد المطلب بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، طواف کر رہے تھے۔ طواف کے دوران دیکھا کہ بیت اللہ مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا ہے، بیت اللہ مقام ابراہیم کی طرف جھک گیا۔ بیت اللہ سے آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب محمد المصطفیٰ الآن قد طہرنی من النجاست الاسنام و ارجاس المشرکین۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اب مجھے بتوں کی اور مشرکوں کی گندگی سے پاک کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے کہ محمد آ چکے ہیں۔
बैतुल्लाह से आवाज आई। कहा फिर मैंने आवाज सुनी, कोई कह रहा है ए जहान वालों सुनो सुनो, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं और अल्लाह की रहमत की बारिश उन पे बरस रही है। अब्दुल मुत्तलिब जब ये सुना तो दौड़े अपने घर। कहा जब मैंने घर के करीब देखा तो देखा मेरा सारा घर नूर से ढका हुआ है, सारा घर। हमने देखा है जहां अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई, अब वो तो उन्होंने लाइब्रेरी बना दी है, अब अंदर भी जाने नहीं देते। इधर जबल अबी कुबैस और उसकी बैक साइड पे शेब अबी तालिब है। ये जबल अबी कुबैस, ये पहाड़ कहते हैं रिवायत में आया कि ये वो पहाड़ है जिसे अल्लाह ने जमीन में सबसे पहले पैदा फरमाया, ये वो पहाड़ है सबसे पहला साहब। तो दोनों के दरमियान में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं पहुंचा तो देखा मेरा पूरा घर नूर से ढका हुआ। मैं अपनी आंखों को मल रहा हूं कि मैं सो रहा हूं कि जाग रहा हूं, ये क्या देख रहा हूं। मैंने आमिना को आवाज दी, बेटी आमिना। दरवाजा खुला, अंदर से भी मुश्क अंबर की खुशबू बाहर निकली और नूर बाहर निकला। मैंने कहा बेटी क्या हुआ? कहा अल्लाह ने बेटा दिया है, बेटा पैदा हुआ है और बड़ा हसीन और जमील पैदा हुआ है। अब्दुल मुत्तलिब कहा कि मैं अंदर दाखिल होने लगा, अंदर से एक आदमी तलवार लेके आया, तलवार लेके। फरमाया अब्दुल मुत्तलिब यही खड़ा हो जा, अंदर नहीं आना अभी, यही खड़ा हो जा। कहा क्यों? कहा मोहम्मद मुस्तफा के दीदार के लिए फरिश्ते आए हुए हैं, उन्हें दीदार करने दो, फिर तेरी बारी आएगी, फिर तेरी बारी आएगी। यह है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती, यह है मेरे नबी का जमाल। मैंने पहले अर्ज किया था कि अल्लाह के नबी की पैदाइश से पहले अम्मा आमिना ने दो औरतें देखी, कौन? मरियम और अम्मा आसिया। एक आज अजीब रवायत पड़ी कि कुलसूम भी साथ थी। मरियम तो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, आसिया फिरौन की बीवी और कुलसूम मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन। ये तीन औरतें और पीछे जन्नत की सारी हूरें आईना मेरे नबी के इस्तिकबाल के लिए आई हुई थी। ये तीनों औरतें, आसिया, मरियम और कुलसूम, ये तीनों औरतें मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जन्नत में ज़ौजा हैं। इन तीनों से मेरे नबी का निकाह अल्लाह ने जन्नत में कर दिया है। अम्मा खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का जब इंतकाल होने लगा तो फरमाया खतीजा जब जन्नत में जाओ तो अपनी सोकन को मेरा सलाम कहना। कहा या रसूल अल्लाह मुझसे तो पहले आपकी कोई बीवी नहीं, तो मैं किसे सलाम कहूं? कहा जन्नत में फिरौन की बीवी आसिया से अल्लाह ने मेरा निकाह कर दिया है, वो भी मेरी बीवी है। और इससे अजीब अजमत कि इन तीनों औरतों को कोई मर्द हाथ ना लगा सका, कोई मर्द हाथ ना लगा सका कि ये मेरे नबी की अमानत थी। अल्लाह ने वही पाक साफ जैसे मां के पेट से निकली, ऐसा ही पाक साफ जन्नत में मेरे नबी की झोली में डाली। अगरचे फिरौन की शादी आसिया से हो चुकी थी, लेकिन फिरौन जब आसिया से मिलने के लिए आता, रिवायतों में आता कि इसका पूरा वजूद यूं अकड़ जाता था। ये जो जोड़ है ना, जोड़, ये बैंड हो रहे हैं, ये नहीं होते थे, अकड़ जाते थे, पूरा जिस्म अकड़ जाता था। ये आसिया से मिल ना सकता था, लेकिन ये आसिया से बड़ी मोहब्बत करता था, तो उसके हुस्न पर बड़ा फरेबता था। उसने कहा ठीक है मैं सिर्फ तेरा दीदार कर लिया करूंगा। ये मेरे नबी की वजह से अल्लाह ने आसिया को बचा के रखा कि कायनात के काफिर तरीन आदमी, नापाक तरीन आदमी को मेरी बीवी मेरे नबी के हरम के पास, मेरे नबी की ज़ौजा के पास आने नहीं दिया। अम्मा मरियम से ईसा पैदा हो गए, उसके बाद भी अम्मा मरियम को कोई मर्द हाथ ना लगा सका। और कुलसूम का तो निकाह ही ना हुआ, जो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, वो ऐसे ही फोत हो गई। वजह कि मेरे नबी की हरम है, ये मेरे नबी की हरम है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम नसफी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब रिवायत लिखी है, नुज़हतुल मजालिस, अजीब रिवायत कि अल्लाह के नबी को हमारे अल्लाह ने कैसे बनाया। सुबहान अल्लाह, अजीब नक्शा खींचा। फरमाने खलक़ल्लाहु रासा मुहम्मदिन मिनल बरका, कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर बरकत वाला बनाया, बरकत वाला। व आइनैहि मिनल हया, और आंखों को हया वाला बनाया। व उज़ुनैहि मिनल गैरा, और कान को गैरत वाला बनाया। व लिसानहु मिनल ज़िक्र, और जुबान जिक्र वाली बनाई। व शफ़तैहि मिनत तस्बीह, और दोनों होंठ तस्बीह वाले बनाए। व वजहहु मिनर रिज़ा,
اور چہرہ اپنی رضا والا بنایا، اسے دیکھتا ہوں میں خوش ہو جاتا ہوں، اسے دیکھتا ہوں میں راضی ہو جاتا ہوں۔ وَصَدْرَهُ مِنَ الْإِخْلَاصِ، اور سینے کو اخلاص سے بھر دیا۔ وَقَلْبَهُ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دل کو رحمت سے بھر دیا۔ وَفُؤَادَهُ مِنَ الشَّفَقَةِ، اور جگر مقدس کو شفقت سے بھر دیا۔ وَكَفَّيْهُ مِنَ الْكَرَمِ، اور ہاتھ کو سخاوت سے بھر دیا، ہاتھ کو سخاوت سے۔ وَشَارَهُ مِنْ صِبَاطِ الْجَنَّةِ، اور میرے نبی کی زلفوں کو جنت کے سبزے سے بنایا، جنت کے سبزے سے بنایا۔ وَرِيقَهُ مِنَ الْعَسْلِحَةِ، اور میرے نبی کا تھوک مبارک لعاب دہن شہد سے بنایا، شہد سے۔ وَأَسْنَانَهُ مِنَ الْيُمَنِ، اور دانت مبارک موتیوں سے بنائے، دانت موتیوں سے۔ وَرِجْلَيْهِ مِنَ الرضا، پاؤں اپنی رضا والے بنائے۔ وَعَضُدَيْهِ مِنَ الْقُوَّةِ، اور ہڈیاں مضبوط بنائی۔ وَلَحْمُهُ مِنَ الْمِسْكِ، اور آپ کا گوشت مشک و عنبر سے بنایا۔ وَعَظْمَتُهُ مِنَ الْكَافُورِ، اور آپ کی ہڈیاں کافور سے بنائی۔ فَلَمَّا أَكْمَلَهُ ارسل اللہ الیہ هذه امہ، جب میرے نبی کو یوں مکمل کر دیا تو اللہ نے یہ نبی اپنی امت کی طرف بھیج کے کہا هذه ہدیۃ الیکم، اے امت محمد اپنا حبیب تمہیں دے رہا ہوں، اپنا نبی تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں۔ فارفوا عظمہ، فارفوا قدرہ وعظمہ، اس کی عظمت کو پہچاننا، اس کے مقام کو پہچاننا، اس کی عظمت کو پہچاننا، اس کی شان کو پہچاننا کہ کتنے لاڈ سے میں نے بنایا ہوا حبیب تمہاری جولی میں ڈال دیا ہے۔ یہ میرے نبی کا ایک ایک وجود کا ٹکڑا اللہ یوں یوں بناتا گیا، جسے حسان بن ثابت نے اپنی شعر میں بیان کیا تھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرے حبیب آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہ دیکھا، آنکھ کیسے دیکھے گی کہ آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنے ہی نہیں۔ جمیل کیوں نہ ہو کہ اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک و صاف پیدا کیا ہے، اور آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ خود فرماتے جائیں یا اللہ مجھے ایسے بنا، یا اللہ مجھے ایسے بنا۔ آپ کہتے گئے اور اللہ بناتا گیا، آپ کہتے گئے اللہ بناتا گیا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود منور اس امت کو ملا ہے، یہ حبیب جمال والا مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ ہمارے تو وقت جاگے ہوئے ہیں۔ 7 دن گزر گئے، عبد المطلب نے عقیقہ کیا میرے نبی علیہ السلام کا، سارے قریش کو بلایا۔ قریش نے کہا عبد المطلب کیا نام رکھا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا عجیب نام ہے، ایسا نام تو کبھی نہیں دیکھا نہ سنا۔ یہ نام رکھنے کی وجہ، عبد المطلب نے میرے نبی کے پیدائش سے پہلے خواب دیکھا، ان کی کمر سے ایک زنجیر نکلی، ایک سرا آسمان کی طرف، ایک زمین کی طرف، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف۔ تھوڑی دیر بعد وہ زنجیر سرسبز درخت بن گئی، اور ایک ایک پتے میں ایسا نور کہ سورج کے نور سے بھی 70 گنا زیادہ، ایک ایک پتے۔ پھر دیکھا کہ مشرق مغرب سے لوگ آ رہے ہیں، اس درخت کے ساتھ چمٹ رہے ہیں۔ قریش کے بھی چند لوگ اس درخت کے ساتھ چمٹ گئے۔ چند قریشیوں کو دیکھا کہ وہ اس درخت کو کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں، کاٹنے کے لیے۔ میں نے کہا بڑا حسین، بڑا خوبصورت، بڑی جمال والا ایک نوجوان دیکھا جو قریش اس درخت کو کاٹ رہے ہیں، وہ ان کو پیچھے کر رہا ہے، ان کو پیچھے کر رہا ہے، بھی ہٹ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ کہ میں اٹھ گیا، میں نے معبرین سے خواب کی تعبیر پوچھی، وہ کہنے لگا تیری نسل سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی اتباع مشرق مغرب والے کریں گے اور جس کی حمد و ثنا زمین آسمان والے کریں گے۔ کیسے میں نے اس کا نام رکھا محمد، کہ کائنات میں اللہ کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو وہ میرا یہ بچہ ہے، اور جگہ جگہ میرے نبی کا چرچا ہوا ہے، جگہ جگہ میرے نبی کا چرچا ہوا ہے۔ عجیب عجیب، سبحان اللہ، میرے نبی کا چرچا، میرے نبی کا ذکر پوری کائنات میں گونج رہا ہے، اور کن کن ناموں سے گونج رہا ہے؟ جنت والے میرے نبی کو عبد الرحیم کے نام، عبد الکریم کے نام سے جانتے ہیں، جہنم والے میرے نبی کو عبد الجبار کے نام سے جانتے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے میرے نبی کو عبد المجید کے نام سے یاد کرتے ہیں، عام فرشتے میرے نبی کو عبد الحمید کے نام سے یاد کرتے ہیں،
پہلے نبی میرے نبی کو، پہلے انبیاء جو گزرے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد الوہاب کے نام سے یاد کرتے تھے، شیطان میرے نبی کو عبد القہار کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنات میرے نبی کو عبد الرحیم کے نام سے یاد کرتے ہیں، پہاڑ میرے نبی کو عبد الخالق کے نام سے یاد کرتے ہیں، خشکی میرے نبی کو عبد الغفار کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور سمندر میرے نبی کو عبد المہیمن کے نام سے یاد کرتے ہیں، سانپ میرے نبی کو عبد القدوس کے نام سے یاد کرتے ہیں، حشرات الارض میرے نبی کو عبد الغیاس کے نام سے یاد کرتے ہیں، پرندے میرے نبی کو عبد الغفار کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور زمین آسمان والے انسان سارے کے سارے میرے نبی کو احمد اور محمد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یوں میرے کائنات میں میرے نبی کا چرچا ہو رہا، گونج رہا، جو جو نام دیا گیا ہے میرے نبی کا جس جس کو، اسی نام سے میرے حبیب کے تذکرے ہو رہے ہیں، میرے نبی کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا جمال عرض کر رہا ہوں، یہ میرے نبی کا جمال ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی پیدائش کے وقت کائنات میں ایک ہلچل مچی۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو شام سے ایک یہودی آیا ہوا تھا مکہ میں۔ جب اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی وہ چیختا چلاتا مکہ کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، مجھے بتاؤ آج کی رات کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا، وہ کون سا بچہ کہ جس کے درمیان میں، کنڈوں کے درمیان میں نبوت کی مہر ہو، کالے رنگ کا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کبوتر کے انڈے کے سائز کا کالے رنگ کا تل، کالے رنگ کا تل، اس پہ کالے کالے بال تھے، اس کی پشت پہ کوئی نشانی ہو، مجھے بچہ دکھاؤ۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا آج رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے۔ چلتے چلتے بتایا کہ عبد المطلب کے گھر بچہ پیدا ہوا۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ عبد المطلب کو جب دکھایا، اسے نشانی دیکھی کہ چیخ ماری اور کہا اے آل یہود، تمہاری بدبختی اور تمہاری کم نصیبی کہ تم سے نبوت نکل گئی اور عربوں میں چلی گئی، عربوں میں چلی گئی، کہ آج تمہارے اندر نبوت ختم ہو گئی۔ اس بنیاد پر یہودی میرے نبی کے سب سے بڑے مخالف، وہ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ نبوت ہمارے اندر سے نکل گئی، کہ ہمارے ہاں 4000 نبی گزرے ہیں، 4000 نبی، تو یہ آخری نبی بھی تو ہم میں سے ہونا چاہیے تھا، یہ عرب میں کیوں چلے گئے، عرب میں کیوں پیدا ہو گئے، نبوت ادھر کیوں منتقل ہو گئی؟ یہ سب سے بڑی بغض اور حسد کی وجہ بنی کہ یہودی آج تک اور قیامت تک میرے نبی کے دشمن ہیں۔ کسرا بادشاہ، اس کے محل میں زلزلہ آیا، اس نے 14 پلر بنائے تھے، 14 کے 14 پلر زمین پہ گر پڑے۔ جب یہ ہلچل سنی اٹھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ دریائے سادہ اس کا نام، دریائے سادہ جاری اور ساری تھا، ایک دم زمین نے سارا پانی پی لیا، خشک ہو گیا۔ نہر سماوا خشک تھا، وہ جاری ہو گیا۔ ایران میں آتش آگ جل رہی تھی 1000 سال سے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ آگ کبھی نہیں بجھی، 1000 سال مسلسل ایک دم وہ آگ بجھ گئی، ایک دم آگ بجھ گئی۔ کسرا کو یہ صورتحال بتائی گئی، وہ اور حیران۔ کسرا کا ایک درباری موبزان وہ دوڑتا ہوا آیا، کہا بادشاہ میں نے رات کو عجیب خواب دیکھا۔ کہا کیا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ عربی گھوڑوں کو اونٹ کھینچ کے لے جا رہے ہیں، اونٹ گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں، حالانکہ طاقتور ترین اونٹ نہیں گھوڑا ہے، لیکن اونٹ گھوڑوں کو کھینچ رہے ہیں۔ دریائے دجلہ پار کر دیا اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ وہ بھی حیران، اور 4 باتیں یہ سنی، کہا اس کی تعبیر پوچھو، اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا لگتا ہے عرب میں کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہے، عرب میں۔ کہا معلومات کرو۔ انہوں نے آدمی بھیجا عبد المسیح غسانی کی طرف کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ کہ اس خواب کی تعبیر کا مجھے نہیں پتا، میرا چاچا ہے شام میں سطح، اسے پتا ہے۔ کہ چلو سطح کے پاس۔ سطح کے پاس پہنچے، وہ موت کے قریب تھا۔ سطح کی عجیب اللہ نے وجود بنایا تھا، اس کے پورے جسم میں صرف سر کی ہڈی تھی، باقی پورے جسم میں ہڈی نہیں تھی، پورے جسم میں۔ گردن بھی اس کی نہیں تھی، گردن بھی، یہ سر اس کا یہاں تھا، سینے پہ تھا، باقی سارا گوشت کا لوتھڑا پڑا ہوتا تھا۔ اسے جب غصہ چڑھتا تو اس کے وجود پھیل جاتا، اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔
ایسا اس کا وجود اللہ نے بنایا کہ ہڈی نام کی چیز نہیں سوائے سر کے. 600 سال اس کی عمر تھی. 600 سال. اس کو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہوتا تو جیسے ہم کپڑے میں کپڑے کو لپیٹتے ہیں, اس کو اٹھا کے کپڑے میں گٹڑی باندھ کے لے جاتے تھے. اور بہت بڑا کاہن تھا, تورات زبور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا, اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور آنے کی نشانیوں کا بہت بڑا عالم تھا. جب عبد المسیح اس کے پاس پہنچا تو اسے چند شعر پڑھے, اس نے شعروں کا جواب دیا. اب عبد المسیح نے سوال نہیں کیا, سطح خود بول پڑا کہ عبد المسیح سن, جب ایران کسرا کے ایمان کے گھنگرے گر پڑے, ستون گر پڑے, اس کے محل میں زلزلہ آ جائے, دریائے سادہ خشک ہو جائے, نہر سماویہ چل پڑے, آتش ایران بجھ جائے, پھر سن اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو قرآن کی تلاوت کیا کریں گے, اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے جس کے ہاتھ میں عصا لاٹھی ہوا کرے گی. پھر سن, شام نہ رہے گا, ایران نہ رہے گا, ہر جگہ اسی کے ڈھنکے بجیں گے, ہر جگہ اسی کا چرچا ہوگا, ہر جگہ اسی کی پکار ہوگی, ہر جگہ اسی کا نام لیا جائے گا. چلا جا, اب انتظار کر کے وہ کب حملہ کرتا ہے, اور شام کو بھی اپنے تابع کرتا ہے, ایران کو بھی اپنے تابع کرتا ہے. اللہ نے یہ پیشن گوئی پوری فرمائی. شام اور ایران اور روم عمر بن خطاب کے زمانے میں فتح ہوا, اور میرے نبی کے نبوت کا جھنڈا ان کے محلات میں پھیرایا گیا تھا. یہ میرے نبی کے دنیا میں آنے کے کمالات نہیں, جمالات عرض کر رہا ہوں کہ کائنات میں کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں, آنے کی خوشخبریاں اور آنے کی علامتیں اللہ دنیا میں ظاہر کر رہا کہ دنیا میں کوئی آ رہا, یہ آنے والا معمولی نہیں ہے, یہ آنے والا معمولی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن اپنی والدہ کا دودھ پیا, اس کے بعد سویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی آزاد کر دی گئی, اس کا دودھ پیا. پھر باری اماں حلیمہ کی آئی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا, اس نے آواز لگائی جسے زمین آسمان نے سنا, انسان جنات کے علاوہ. آواز لگانے والا کہہ رہا ہے کہ خوشبختی اس ماں کے لیے جو محمد عربی کو دودھ پلائے گی, سعادت مندی اس ماں کے لیے جو میرے حبیب کو دودھ پلائے گی. جب یہ جملہ سنا تو پرندوں نے کہا, پرندوں نے, یا اللہ اپنے حبیب کو ہمارے حوالے کر دے, اسے ہم اپنے آشیانوں میں لے جائیں گے اور زمین کے عمدہ طرح طرح کے پھل اس کو کھلا کر اس کی پرورش کریں گے. پرندوں نے کہا. بادلوں سے آواز آئی, نہیں یا اللہ یہ حبیب ہمارے حوالے کرتے, ہم اسے پورے مشرق اور مغرب میں گھما کر اس کی پرورش کریں گے. فرشتوں نے کہا نہیں یا اللہ تیرے حبیب کی پرورش اور خدمت کے سب سے زیادہ حقدار ہم ہیں, لہذا ہم اپنا محبوب ہمارے حوالے کیجئے. آواز آئی, نہیں پرندوں, نہ بادلوں, نہ فرشتوں, یہ سعادت پرورش والی اور میرے حبیب کی خدمت والی میں نے حلیمہ سعدیہ کی گود میں ڈال دی ہے. نام اس کا حلیمہ سعدیہ. ادھر اماں حلیمہ خواب دیکھ رہی ہیں. خواب کیا دیکھ رہی ہیں؟ حالات بڑے غربت والے تھے اماں کے غربت والے, نہ کھانے کو, نہ پینے کو, نہ لباس پورا, اور نہ رہائش. بکریاں وہ بھی لاغر اور کمزور, اونٹنی وہ بھی لاغر اور کمزور, گدی دراز گوشت وہ بھی لاغر اور کمزور. کہنے لگی کوئی ایسی رات نہیں گزری کہ ہم نے فاقے میں نہ کاٹی ہو. بھوک کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی تھی, نہ مجھے, نہ میرے بچوں کو, نہ شوہر کو. یہ کیفیت. لیکن میں خواب دیکھ رہی ہوں. خواب کیا دیکھا کہ ایک نہر ہے, اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا. مجھے کہا گیا اس میں غوطہ لگاؤ, غوطہ لگایا, باہر نکلی, کہا اس کو پیو. کہا میں نے جب اسے پیا تو میرا پورا وجود چمک اٹھا, پورا وجود جو ہے وہ خوشبودار ہو گیا. پھر کہا حلیمہ مکہ پہنچ, وہاں اللہ نے تیری روزی رکھی ہوئی ہے,
مکہ پہنچ، وہاں تیری روزی کا بندوبست ہو چکا ہے۔ کہا ہم نے سنا کہ مکہ میں بچے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے قریش مکہ کی ایک بہت بڑی فطرت کو توڑا، عادت کو توڑا، ان کے قانون کو توڑا کہ بچی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے بچی کو۔ ایک صحابی ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان تو لا چکا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، کیا اللہ میرا جرم معاف کرے گا؟ کیا کہ میں نے ان ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا۔ کیا جگرا تھا ان کا یار، کیا سینہ تھا۔ گلی محلے میں کوئی کتا زخمی ہونا واللہ آنکھوں میں آنسو آ جاتا، دل بھر آتا ہے اسے دیکھ۔ وہ کیسے انسان تھے، کیا سینوں میں پتھر لیے پھر رہے تھے کہ اپنے وجود کے ٹکڑے کو زندہ زمین میں دفن کر۔ اللہ کے نبی نے افسوس سے یوں ماتھے پہ ہاتھ مارا، اوف 70 بچیاں۔ وہ سمجھے کہ میری ہلاکت، وہ روتے دھاڑے مارتے مارتے چلے گئے۔ اللہ نے قرآن اتار دی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے حبیب ان سے کہہ دو بے شک ظلم کیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، دعا توبہ کر لو، اللہ سارے معاف کر دے گا، سارے معاف کر دے گا۔ تو یہ ان کی رسم تھی، رواج تھی۔ جس سال اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے 300 مائیں مکہ میں حاملہ تھی، امید سے تھی۔ اللہ نے 300 کے 300 کو بیٹے عطا کیے، بیٹی کسی کو نہ تھی۔ کہ میرے نبی کی پیدائش اس رسم کو توڑنے کی سب سے بڑی بنیاد بنی کہ اللہ فرمایا میرا حبیب آ رہا ہے، بہار میں آ رہا ہے، انصاف والا آ رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ظلم ہو نہیں، یہ ظلم نہ ہوگا۔ اللہ نے بچی پیدا ہی نہیں فرمائی۔ تو 300 دائیاں مکہ پہنچی، اما حلیمہ سب سے آخر میں پہنچی، کیونکہ جانور اونٹنی لاغر چلنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ تو وہ جب پہلی پہنچ گئی، انہوں نے پہلے سارے بچوں کو لے لیا۔ اللہ کے نبی کے دربار میں جاتی، پتہ چلتا کہ یتیم ہے، چھوڑ دیتی کہ یتیم کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا۔ لیکن اللہ نے مقدر کر رکھی تھی یہ سعادت حلیمہ کی، کہ اسے حلیمہ کے سوا کوئی نہ لے جا سکے گا، حلیمہ کے علاوہ اسے کوئی دودھ نہ پلا سکے گا۔ جب اما حلیمہ پہنچی تو سارے بچے لے کر باہر، صرف ایک گھر اما آمنہ کا رہ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا دائی ہوں، بچہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ اما آمنہ نے روتے ہوئے کہا کہ بہن یتیم ہے، بہن یتیم ہے۔ کہا کیا ہوا؟ یہ تو یتیم ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ کہا نہیں، کئیوں نے یتیم سن کے واپس چلی گئی اور دل ہمارا توڑ دیا، تو ہمارا دل نہ توڑنا، ہماری دل آزاری نہ کرنا۔ کہا نہیں آپ دکھائیں تو صحیح۔ اما آمنہ حلیمہ کہتی ہیں میں کمرے میں داخل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے اور نیچے آپ کے سبز رنگ کا ریشم پڑا ہوا، اور آپ آرام کر رہے۔ جب میری نظر چہرے پہ پڑی، میں ایسی آپ کی عاشق اور دیوانی ہو گئی کہ میں نے کہا نہیں جو مرضی ہو جائے، میں نے یہ بچہ لے کے جانا ہے، میں نے لے کے جانا ہے۔ میں نے اللہ کے نبی کو جگانا چاہا، پھر میں نے چھوڑ دیا، پھر میں اللہ کے نبی کو یوں اٹھایا، سینے مبارک پہ ہاتھ رکھ۔ میرے نبی پہلے مسکرائے، پھر آنکھیں کھول، اما حلیمہ کو دیکھ۔ میرے نبی اما کہنے لگی کہ جب میرے نبی نے مجھ پہ نظر ڈالی آنکھیں کھول کر، ایک نور نکلا جو یوں آسمان کی طرف گیا اور چھا گیا، سارا چھا گیا۔ میں نے یہاں ماتھے مبارک پر اللہ کے نبی کو بوسہ دیا، جو ہی میں نے سینے سے لگایا میری چھاتی خشک ہو چکی تھی دودھ کی نہ ہونے کی وجہ سے، جو ہی چھاتی سے لگایا اللہ نے میرا سینہ دودھ سے بھر دیا، میرا سینہ دودھ سے بھر دیا۔ کہا نہیں یہ یتیم نہیں ہے، یہ بڑی خیر و برکتوں والا ہے۔ اما آمنہ بھی ایک دفعہ انہی دنوں میں میرے نبی کو دیکھا اور رو پڑی پھوٹ کر۔
ہر کوئی کہہ رہا تھا آمینہ تیری خوشبختی، ایسا حسین بچہ تجھے ملا، ایسی عزتوں والا بچہ تجھے ملا، ایسی عظمتوں والا بچہ تجھے ملا. سن رہی ہیں اور رو پڑی. اما آمینہ سن رہی ہیں، رو پڑی. کہا رو کیوں رہی ہو، رو کیوں رہی ہو؟ کہا ہاں بچہ تو بڑے حسن والا، بڑے جمال والا، بڑی عظمتوں والا، لیکن سوچ رہی ہوں ہے تو یتیم. اس کا ابا زندہ ہوتا تو ابا اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوتا، اس کے لیے کھلونے لاتا، آج کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، اس کے لیے کپڑے لاتا، اس کو کندھوں پر بٹھاتا، کبھی یاروں اور دوستوں کی محفلوں میں لے کے جاتا، کبھی زمینوں پر اس کی سیر کرواتا، کبھی باغات میں سے لے کے جاتا، طرح طرح کی اسے چیزیں کھلاتا. میں اس میں رو رہی ہوں، آیا تو حسین ہے پر یتیم پیدا ہوا ہے. آواز آئی، علماء کہتے ہیں آواز آئی، آمینہ غم نہ کر، غم نہ کر، غم نہ کر. تیرے بچے کو کھلونے کی ضرورت پڑی تو ہم آسمان کا چاند اس کا کھلونا بنائیں گے، آسمان کا چاند اس کا کھلونا ہوگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پنگوڑے میں ہوتے تھے تو ہاتھ کے اشارے سے چاند سے کھیلا کرتے تھے. اما حلیمہ کہتی ہیں میں نے خود دیکھا اللہ کے نبی کی انگلی جب اس طرف ہوتی چاند ادھر ہو جاتا، جب اس طرف ہوتی چاند ادھر ہو جاتا. میرے نبی کو کہا گیا آمینہ سے، آمینہ اس نبی کا غم نہ کر، اس کے لیے کھلونا آسمان کا چاند بنے گا. اسے سواری کی ضرورت پڑی، اگر سے عبداللہ کا کندھا نہ ہو سکا میں جنت سے براق بھیجوں گا جو اس کی سواری بنے گی. ہاں دنیا والے اپنے بچوں کو زمین کی سیر کرواتے ہیں. سن آمینہ اس بچے کی عظمت کے اسے سیر کی ضرورت پڑی تو عرشوں کی اور جنت کی سیر کرواؤں گا. اس کی یتیمیت پر دکھ نہ کھا، اس کی یتیمیت پر غم نہ کر. یہ بڑی عظمتیں لے کر آیا ہے، یہ بڑی شان لے کے آیا ہے. یہاں میرے نبی کا کمال سنو یتیموں کے بارے میں. یتیموں کے بارے میں میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں کہ جس گھر میں یتیم ہو اللہ کا واسطہ اسے انسان سمجھنا، انسان کی صف سے اسے نکال نہ دینا. جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے گھر کے نظروں میں بھی گر جاتا ہے، معاشرے میں بھی اسے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، بڑے چبے ہوئے الفاظ کے ساتھ کہا جائے وہ یہ یتیم ہے اور چھوٹو کسی اور دی گل کرو. نہیں اللہ کا واسطہ یتیموں کی حیا کرو، یتیموں سے محبت کرو، یتیموں کی عزت کرو. اور خاص طور پر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بیٹی کوئی بہن طلاق یافتہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس تمہارے گھر بچے لے کے آ گئی ہے، رب ذوالجلال کی قسم جھولی اٹھا کے آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اسے بوجھ نہ سمجھنا، بوجھ نہ سمجھنا، تمہارا ہی خون ہے، تمہارا ہی خون ہے. بیوہ ہو گئی، انسانیت کے سب سے نہیں نکلی، انسان ہی ہے. ہاں میرے نبی کا فرمان سنو، جس نے یتیم کی کفالت کی، اس کا خیال رکھا، ضرورتوں کو پورا کیا، وہ اور میں جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے. یوں اشارہ فرمایا میرے حبیب نے 2 انگلیوں کا کہ جو یتیموں کی کفالت کرتا رہے گا وہ اور میں جنت میں یوں اکٹھے ہو جائیں گے. اگر یتیم کی کفالت بری چیز ہوتی میرا حبیب ترغیب دیتا. میرے حبیب نے ترغیب اسی بنیاد پر دی ہے. اللہ نے بتا دیا آپ کی امت یتیموں کے ساتھ کیا کرے گی. بے نبی کا فرمان جو شفقت سے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آگے اس کے برابر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ معاشرے کا میں سلگتا ہوا انگارہ بتا رہا ہوں. اور ایک عجیب ذہن بن چکا کہ بیوہ ہو جائے، جوان ہو، 7 اولاد ہو، رشتہ آتا ہے 50 سال بابا، 60 سال کے بابے کا، جوان لینے کو تیار ہی نہیں. جوان بچی کو طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، کوئی رشتہ نہیں بھیجتا. جوان او چھوڑو یہ آتے طلاق یافتہ ہے، آتے بیوہ ہے، میں انتے اب کیا لفظ بولوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح اما ختیجہ سے، اور فرق کتنے عمر کا؟ 20 سال. 20 سال کا فرق تھا. اما 45 سال کی اور میرے 40 سال کی یا 45 سال کی، اور میرے حبیب 25 سال کی. صرف ایک بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کواری تھی، باقی 10 کوئی بیوہ کوئی مطلقہ، کوئی بیوہ کوئی مطلقہ. اس معاشرے نے
اس ذہنیت کی وجہ سے بربادی لی ہوئی ہے. بیچاری بچیاں دیواروں کے سائے میں اپنی جوانی گزار دیتی. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ معاشرہ خراب ہو گیا. خراب کرنے والے کھوتے نے. معاشرہ کس سے خراب ہوتا ہے بھائی؟ گدھوں سے، گھوڑوں سے، انسانوں سے خراب ہوتا ہے. انسانوں سے ہی بنتا ہے معاشرہ. میں نے آپ نے بنانا اور بگاڑنا ہے. اللہ کا واسطہ اس ذہنیت کو ختم کرو. یہ مشرکین مکہ کی ذہنیت تھی. ذہن میں رکھنا کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی یا مطلقہ ہو جاتی اسے جانور سمجھتے تھے، انسان نہیں سمجھتے تھے. اس کا کھانا پینا رہن سہن سب الگ کر دیتے تھے. چل نکل جا، شکل نہ ہمیں دکھائیں. میرے پاس ایسے 2 کیس ہیں. بیوی کو طلاق ہو گئی، 2 بچیاں ہیں، وہ بیچاری کپڑے سی کر موتی لگا لگا کر اپنا بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں. نہ بھائی اسے قبول کر رہے نہ ماں باپ اسے قبول کر رہے. کیوں؟ بیوہ ہوگی تو تیری بہن نہ رہی، تیری بچی نہ رہی، تیری بہن بیٹی نہ رہی. جس چھاتی سے تو نے دودھ پیا اس لیے میں تو اسی سے دودھ پیا تھا. جس عرش گھر کے عرش گھر کے جس گھر کے چھت میں اس نے جوانی گزاری تو نے بھی تو گزاری تھی. کہ حیثیت بدل گئی؟ نہیں نہیں، اللہ کا واسطہ اس ذہنیت کو بدلو. مطلق اور بیوہ بیٹیوں کا لحاظ رکھو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو کہ سب سے افضل ترین صدقہ جو بچی تیرے پاس واپس آ گئی اس پہ خرچ کرنا ہے. سب سے افضل ترین صدقہ. یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ ماں باپ کے گھر یا بہن بھائیوں کے گھر بچی واپس آ گئی طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر، اس پہ جو خرچ کرے گا، فرمایا افضل ترین صدقہ، افضل ترین صدقہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری شریعت تو یتیم کا اتنا حق بتاتی ہے کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو پیار بھی نہ کرو. کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو پیار بھی نہ کرو کہ کہیں اس کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کاش میرا ابا بھی ہوتا تو وہ بھی یوں مجھ سے پیار کرتا. اس کی دل آزاری نہ ہو. عمل سے شریعت روک رہی ہے کہ تمہارے عمل سے اس کی دل آزاری نہ ہو، اور ہم تو زبان سے اس کے کلیجے چیر دیتے ہیں. میں نے رشتے کروائے ہیں جی. کون؟ جی بچی یتیم ہو رہے ہیں. بول سا کوئی اور رشتہ وہاں ہو. یہ تمہارا ذہن ہے. یہ کن زمانے میں ہم پھر رہے ہیں؟ یہ کس ذہنیت سے ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ تو اللہ کا واسطہ یتیم سے محبت کرو. ہاں سہارا جو یتیم پیدا ہو گیا یا یتیم ہو گیا اسے مبارک ہو، تمہاری نسبت حضور کے ساتھ مل گئی. میرے نبی بھی یتیم آئے تھے دنیا میں. اس نسبت کو لے کر دنیا میں چلو کہ میرے حبیب بھی یتیم تھے، میں بھی یتیم ہوگا. کیا ہو گیا؟ میرا حبیب بھی تو یتیم تھا. میری نسبت ان کے ساتھ جڑ گئی. خیر، اما حلیمہ رضی اللہ عنہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، دودھ پلایا ایک طرف سے، دوسری طرف کرنے لگی، میرے نبی نے منہ بند کر لیا، دودھ نہیں پیا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اما حلیمہ کا ایک اور بیٹا بھی تھا دودھ پینے والا، اور میرے نبی کا انصاف دیکھو کہ اپنے حصے کا پی لیا، اس کا حصہ چھوڑ دیا. میرے نبی کا عدل ہے. بنیاد رکھو یہ اللہ نے انصاف کی. اما حلیمہ کہتی میں سمجھ گئی. پھر جب جتنی دیر میرے پاس رہے، 3 سال تقریباً اما حلیمہ کے پاس، ایک ہی طرف سے دودھ پیتے تھے، دوسری طرف کو منہ نہیں لگاتے تھے کہ وہ میرے رضائی بھائی کا حصہ ہے، میں اپنے بھائی کا حصہ نہیں پیوں گا. اما کہتی ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جہاں میں اپنے خامن کے ساتھ ٹھہری تھی وہاں آ گئی. آئی تو دیکھا ہماری اونٹنیوں کا تھن دودھ سے بھرا ہوا. کیسے کیا ہو گیا؟ دودھ نکالا برتن میں نے پیا، خامن نے پیا، اور جو بچے بڑے تھے ساتھ انہوں نے پیا. یہ پہلی رات تھی کہ ہم نے سکون سے پیٹ بھر کے گزاری. کس کی برکت سے؟
میرے نبی کی برکت سے۔ رات میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ایک سبز کپڑے والا اللہ کے نبی کے سر کی طرف کھڑا ہے۔ میں اپنے خامن کو اٹھایا، دیکھو یہ کون؟ کہا چپ کر۔ میں نے سنا ہے کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نا، علماء یہودیوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، وہ رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا ہے۔ چپ، اس بچے کے بارے میں کسی کو نہ بتاؤ، اس حالت کو چھپا کے رکھو۔ کہا جب اگلا دن ہوا رخصتی کا، سب دائیاں بچوں کو لے کر نکلنے لگی، ہم بھی نکلنے لگے۔ ہم اپنی اونٹنی پر بیٹھے تو آگے میرا خامن، درمیان میں اللہ کے نبی اور پیچھے میں نے جوڑی میں اٹھایا ہوا۔ اونٹنی نہیں چل رہی، اونٹنی نہیں چل رہی۔ تو حلیمہ نے کہا سردار ہے، سردار کو پیچھے رکھا ہوا ہے، نوکر آگے ہے، تو کیسے چلے گی؟ تو اللہ کے نبی کو آگے کیا، خامن نے جب پکڑا اونٹنی اٹھ پڑی اور چل پڑی، چلی بیت اللہ کی طرف۔ اس نے 3 سجدے کیے بیت اللہ کو اور ایک چیخ لگائی، آواز لگائی، پھر چل پڑی۔ آئی سب سے آخر میں، جب آ رہی تھی سب سے آخر میں، جب چلنے کی باری آئی تو 300 میں سے 299 پیچھے رہ گئی اور اماں حلیمہ آگے۔ اماں حلیمہ آگے۔ کہا حلیمہ سواری بدل گئی ہے؟ سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے، سوار بدل گیا ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ تو وہ عورتیں کہنے لگی حلیمہ تیری کیا شان، تیری کیا شان؟ اس اونٹنے نے آواز لگائی، اونٹ نے آواز لگائی، ارے او غافلو، تمہیں نہیں پتا کہ میری پشت پہ کون سوار ہے؟ میری پشت پہ سید المرسلین، خیر الاولین والآخرین اور حبیب رب العالمین سوار ہے۔ اس کی شان کو پہچانو، اس کی عظمت کو پہچانو۔ اور میں لاغر تھی، اللہ نے مجھے قوت دی اس کی برکت سے۔ میں مردہ تھی، اللہ نے مجھے زندگی دی اس کی برکت سے۔ وہ اونٹنی بول رہی تھی۔ اماں حلیمہ کہنے لگی کہ قحط سالی تھی، قحط سالی، ہر طرف نہ گھاس نہ بھوس نہ سبزہ، آسمان سے قطرہ نہیں۔ میں جدھر سے گزرتی تھی اللہ دائیں بائیں کو سبزے سے بھر دیتا تھا، دائیں بائیں سبزے کو بھر دیتا تھا، دائیں بائیں سبزے کو بھرتا جا رہا تھا۔ جب میں اپنے علاقے میں پہنچی تو میرا علاقہ بھی خشک، جب اللہ کے نبی سمیت میں داخل ہوئی پورا علاقہ سرسبز ہو گیا۔ پھر میں گھر میں پہنچی تو میں نے بکریوں کو دیکھا، بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور پیٹ ان کے بھرے ہوئے، وجود ان کا بھاری اور جو ہے وہ گوشت سے پر ہو چکا۔ میں اپنی بکریوں کو بھیج دیتی چرانے کے لیے، اوروں کی بکریاں بھی جاتی، جب میری بکریاں واپس آتی تو تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، منہ میں گھاس نہیں ہوتی تھی۔ تو اوروں کی جب بکریاں واپس آتی وہ خشک، تھن خشک اور میدہ خشک اور پیٹ خالی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں اپنی بکریاں چرایا کرو۔ تو جہاں اماں حلیمہ کی بکریاں وہاں ان کی بکریاں بھی آ گئیں، تو میرے نبی کے صدقے حلیمہ کی بکریوں کے تھن بھر جاتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے باقیوں بکریوں کے بھی تھن بھرنا شروع ہو گئے، وہ بھی گھر آتے تو تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔ یہ برکات اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حلیمہ کے گھر دکھا رہا ہے، حلیمہ کے گھر دکھا رہا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب بات اماں حلیمہ نے بتائی کہ میں نے پنگوڑے میں ڈالا ہوا اور میں دیکھ رہی ہوں کہ پنگوڑا ہل رہا ہے، ہلانے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے بھیجے تھے جو میرے نبی کے پنگوڑوں کو ہلا رہے تھے۔ پھر وہی بات کہ میں نے انگلیوں سے دیکھا کہ چاند دائیں بائیں ہو رہا، حبیب کا ہاتھ دائیں تو چاند بھی دائیں، حبیب کی انگلی بائیں تو چاند بھی بائیں، میں یہ دیکھ رہی ہوں۔ پھر کہا کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول و براز اپنے شلوار میں کیا ہو۔ جب بھی پیشاب پخانے کا تقاضا ہوتا، ایک وقت مقرر ہوتا، اس وقت میں کرتے، اس کے علاوہ کبھی نہ کرتے۔ پھر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر ننگا ہوا ہو، ستر ننگا ہوا ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اگر کبھی ننگا ہو جاتا تو غیب سے ہاتھ آتا اور محمد کا ستر ڈھانپ دیتا تھا، محمد کا ستر ڈھانپ دیتا تھا۔ پھر عجیب بات کہ جب میں دودھ پلا کے پیچھے کرتی، منہ پہ ہونٹوں پہ دودھ لگا ہوتا، میں کپڑے سے صاف کرنے لگتی تھی، مجھ سے پہلے ہاتھ آ کے وہ منہ صاف کر دیا کرتا تھا، میرے نبی کا چہرہ صاف ہو جاتا تھا۔ یہ میں جمال بتا رہا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ میں جمال، حسن اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت عرض کر رہا ہوں۔ اب سوال وہی کہ اس جمال میں ہم نبی کی اتباع کر سکتے ہیں؟ یہ جو عزتیں دی ہیں یہ ہمیں مل سکتی ہیں؟ 3
साल अम्मा हलीमा के पास रहे, 30 साल वापस कर दिया। अल्लाह के नबी की उम्र जब 6 साल हुई, अम्मा आमिना ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि खामिन की कब्र पे जाना है। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में वफात पा चुके थे। 3 लोगों का काफिला तैयार, अम्मा आमिना, मेरे नबी अलैहिस्सलाम और उम्मे अमन, ये 3 लोग चले। 1 महीना अल्लाह के नबी मदीना में रहे और वहां तैरना भी सीखा। 6 साल की उम्र में तैरना भी सीखा। जब वापसी, अब वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा आमिना ने अपने नबी के वालिद की कब्र दिखाई। अब उस कब्र पे अल्लाह के नबी ने क्या बात फरमाई, किसी किताब में नहीं मिल सका। 5-6 सीरत की किताबें मैंने देखी कि वहां क्या मुलाकात, क्या बात हुई, नहीं मिल सका। लेकिन तसव्वुर, विजदान ये कहता है कि अल्लाह के नबी वहां तड़पे होंगे जरूर कि काश अब्बा मेरा जिंदा होता तो मैं भी अब्बा की बुनियाद पर नाज करता, अब्बा मुझ पे नाज करता। खैर, वहां गुफ्तगू हुई, जो भी होनी थी, वापसी हो गई। वापसी मक्का और मदीना के दरमियान अबवा का मकाम, अम्मा आमिना पर मौत का झटका, एकदम 25 साल उम्र। अल्लाह के नबी हैरान और परेशान। एक सफर, एक ही सफर में सबसे पहले अब्बा की कब्र देखी। उस मौके पर जो मेरे नबी का अब्बा के लिए मोहब्बत का जज्बा जिंदा हुआ होगा, पहले नहीं हुआ होगा। जो मोहब्बत सो चुकी होगी वो जाग गई होगी, जो चिंगारी बुझ चुकी होगी वो भड़क चुकी होगी। ये तड़प अब्बा की कब्र वाली अल्लाह के नबी वापस लेके आ रहे हैं। उसी सफर में अल्लाह ने सबसे बड़ा दुख हबीबुल्लाह को दिया, सबसे बड़ा गम हबीबुल्लाह को दिया, सबसे बड़ी आजमाइश में हबीबुल्लाह को डाला। 6 साल की उम्र, मेरी उम्र कोई 22 या 24 साल थी, मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ। अल्लाह की कसम, मेरे जिस्म में जान नहीं थी, मैं गिर पड़ा था अब्बा का सुन के। तो वो तो 6 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अभी अब्बा की कब्र देखी है, वो अरमान दिल में लिए आ रहे थे, अरमानों को सोच रहे थे और वो पैमानों को सोच रहे थे, वो खुशियों को ले रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा दुख दिया, मैं कुर्बान उसकी इस्तिग़ना पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ भी माँ, बाप भी माँ, बहन भी माँ, भाई भी माँ, चचा भी माँ, फूफी भी माँ, सब कुछ अगर है तो वो माँ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा दुख अल्लाह ने यह दिखाया कि अपनी आंखों के सामने अपनी वालिदा की मौत देख रहे थे। अम्मा बेकरार थी, अल्लाह के नबी हैरान, मेरी माँ को क्या हो रहा है, अभी तो सही सालिम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा, हाय बेटा मोहम्मद, कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल। हाँ, हर जिंदा ने मरना है, हर नए ने पुराना होना है, लेकिन इन्नी वलदतु रसूलिन तोहरा, मैंने ऐसा बच्चा पैदा करके इस जहान को दिया है तो सारी जहान को पाक कर देगा, सारे जहान को मुनव्वर कर दे। ये बात कही और इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से चिमटे माँ कह रहे हैं। उम्मे अमन ने खींचा, बेटा बस कर, यहां हर एक की कहानी खत्म हो जाती है। कब्र मुबारक बना दी, इनको दफन कर दिया गया। उम्मे अमन कहती है, मैं नीचे उतरी, मैं देखा मोहम्मद नजर नहीं आया, वे फिर ऊपर चढ़ी तो मैं देखा अल्लाह के नबी सर की जानब अम्मा की कब्र के साथ चिमटे हुए और कह रहे हैं, अम्मा तुझे पता था ना तेरे सिवा मेरा और कोई है ही नहीं, तो मुझे छोड़ के किधर चली गई, या मेरे नबी का जमाल सुनो कि इतना बड़ा हबीब, इतना बड़ा रसूल, इतनी अजमतों वाला रसूल, अल्लाह ने कायनात का सबसे बड़ा दुख मेरे नबी की झोली में डाला 6 साल की उम्र में। ये आसरा और सहारा देने के लिए कि कायनात में ये होता रहेगा। कैसे बच्चे आएंगे कि जिनके बाप पहले फोत हो चुके, ऐसे बच्चे आएंगे कि जिनके सामने आंखों के सामने उनके माँ बाप की मौत हुआ करेगी। लेकिन अल्लाह से गिले शिकवे ना करना, मेरे हबीब को देख लेना, तुम्हें आसरा मिल जाएगा, अब्दुल शकूर दीन भाई रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि अल्लाह ने माँ बाप का सहारा इसलिए छीना कि अल्लाह बराह रास्त अपने नबी का सहारा बनना चाहते थे।
کہ میرے نبی کے درمیان کوئی ہو ہی نہ. اس کی عجیب شان ہے, وہ اس کے کام وہی جانے, اس کے کام وہی جانے. یہاں نبی کا جمال کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے 57 سال کے بعد آئے تھے, اللہ کے نبی اپنے ماں کی قبر پر 63 سال کی عمر میں حج کرنے کے لیے جب نکلے تھے تو ابوا کے میدان میں پہنچے, اللہ کے اپنی ماں کی قبر پر پہنچے, قبر کے سرہانے یوں ہاتھ لے کر بیٹھے اور گھنٹوں روئے تھے, گھنٹوں روئے تھے. اور اس امت کو پیغام دیا تھا ماں باپ کی عزت کے حوالے سے, ماں باپ کے احترام کے حوالے سے, ماں باپ کی عظمت کے حوالے سے, جو یہ امت بھلا چکی, امت بھلا چکی. نبی کا جمال لے لیا, نبی کے کمال کو صفر کر دیا, نبی کی تعریف کر دی, نبی کا حکم توڑ دیا. میں نبی نے نشانیاں بتائی ہیں اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی, اللہ کے راضی اور ناراض ہونے کی نشانی بتائی ہے. سن لو, فرمایا اگر تمہارا والد تم سے راضی, اس بات کی دلیل کہ رب بھی تم سے راضی. بہت بڑی نشانی بتائی میرے حبیب علیہ السلام نے. اگر تمہارا ابا تم سے ناراض تو سن لو رب بھی تم سے ناراض. تو ماں باپ کی عزت سکھائی جا رہی ہے, ماں باپ کی عظمت بتائی جا رہی ہے. ماں کی ہے, ایک ماں کی ہے انسان کو جہنم کے اس گڑھے میں پہنچا دیتی ہے کہ بڑا سا بڑا جرم نہیں پہنچا سکتی. امام بخاری نے واقعہ لکھا ادب المفردات میں کہ ایک اللہ والے قبرستان کے قریب سے گزرے, ایک قبر پھٹی, قبر سے ایک آدمی نکلا, چہرہ گدھے والا, جسم انسان والا. 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالی, پھر اندر, پھر نکلا, پھر گدھے کی آواز نکالی, پھر اندر, پھر نکلا, گدھے کی آواز نکالی, پھر اندر. بڑے پریشان کہ یہ کیا ہو گیا. پوچھتے پوچھاتے کس کا بیٹا, پہنچ گئے, دروازہ کھٹکا, بوڑھی اماں نکلی, کہا فلاں 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 قبر تیرے بیٹے کی. جی بیٹا. کہا میں نے وہاں یہ معاملہ دیکھ. وہ رو پڑی. کہاں بچے, جب سے دفن ہوا ہے وہ یہی ہو رہا ہے اس کے ساتھ. کہا کیوں؟ کہا یہ شراب پیتا تھا, میں سے منع کرتی تھی کہ بیٹا یہ کام نہ کر, یہ مسلمانوں والا کام نہیں ہے. تو یہ مجھے کہا کرتا تھا میں چپ کر گدھے کی طرح بے بے نہ کیا کر. تو اللہ نے چہرہ ہی گدھے والا بنا دیا. یہ ماں کی حیا ہے. ماں کی دعا کہاں تک پہنچاتی ہے؟ اللہ کے نبی جنت کی سیر فرما رہے تو قرآن کی تلاوت سنی. فرمایا جبرائیل یہ کس کی آواز؟ فرمایا حارثہ بن نعمان کی. کہا وہ تو زندہ زمین پر موجود ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ, اس نے ماں کی خدمت کر کے ماں اور اللہ کو یوں راضی کر رکھا ہے. اللہ نے فرمایا حارثہ جب بھی زمین پہ قرآن پڑھے پوری جنت کو سنایا کرو, پوری جنت کو سنایا کرو. تو آؤ بھائی اللہ کے نبی کے جمال کی طرف آؤ. اللہ کا واسطہ, دنیا میں عزتیں چاہیے اور مرنے کے بعد عزتیں چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.